قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تویز نہیں پہنا، آپ نے نہیں کسی کو لکھوا کے دیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں نے اس دن بھی پوچھا کہ تویز کی ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے جی شرعن حرام ہے اور پہننے والا شرک کرتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی جو ہے نا وہ کلمات تھے نبی پاک علیہ السلام کے، وہ کیا کرتے تھے اپنی نابالغ اولاد کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے. آپ نابالغ کو پہناتے ہیں یا بالغ کو پہناتے ہیں؟ یہاں پر تو بالغ بوڑھے وہ پہن رہے ہیں، اب بچوں کی آڑ میں مانتے ہیں نابالغ کو پہنانا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں کہتا ہوں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مان گئے، ابھی مکر گئے ہیں. ابھی آپ نے کہا دلیل حدیث حدیث لائیں. میں کہتا ہوں میں عرض کرتا ہوں جی یہ حدیث ہے فکان عبداللہ ابن عمر یعلقونها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سکن ثم علقها في عنقه. اب اس حدیث پہ تبصرہ امام ترمذی، یہ حدیث نہیں ہے نا، ایک منٹ پوری حدیث ہے. کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. حسن صحیح کے درجے میں ہوتی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ صحیح کی قسم ہے. اس کے بعد یہ جو وہ سند ہے جو امام ترمذی کو پہنچی تھی، اس کے اوپر تخریج کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث صحیح لی گئی رہی ہے. کیوں کہ احمد ابن حنبل کے اندر بھی اس کی سندیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی اس کی سندیں موجود ہیں، تو لہذا یہ حدیث صحیح لی گئی رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بالغ اولاد ہوتی تھی ان کو وہ یہ کلمات سکھاتے تھے، اور جو نابالغ ہوتے تھے وہ ایک چمڑے میں لکھ کے ان کے گلے میں پہنا دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت کہتے ہیں یہ تعویذ پہننا شرک ہے. لگائیں حضرت عبداللہ ابن عمر پہ فتوا. عبداللہ ابن عمر سے ثابت تو کریں، صحیح لے گہ رہی ہے نا، بذات خود یہ روایت صحیح نہیں ہے تو صحیح لے گہ رہی ہے. اگر یہ صحیح ہوتی نا، صحیح لے گہ رہی ہے نا، صحیح نہیں ہے اگر، کیونکہ اس کی صحیح لی گئی رہی. اور حسن کیا حدیث مقبول نہیں ہے؟ حسن مقبول ہے. صحیح لی گئی رہی مقبول نہیں ہے؟ صحیح مقبول ہے. صحیح لی گئی رہی مقبول نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کی سند، اس روایت کی سند میں کلام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کی سند میں کلام ہے نا. آپ دوسری جگہ پر جائیں، وہاں پر حدیث کے الفاظ نکالیں گے، لائیں مسند احمد، لائیں سنن نسائی، اس میں نکالیں گے. پہلی بات یہ کہ پھر کہیں گے یہ حدیث بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے مولانا یہ کہہ دے، یہ فتویٰ ادھر دے دے کہ اگر صحیح سند کے ساتھ یا صحیح دی گئی رہی کہ جس سند کے ساتھ بھی حدیث ثابت ہے، اور یہ ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اولاد کو یہ تعویذات پہناتے تھے تو عبداللہ ابن عمر شرک کرتے تھے. فتویٰ دے دیں. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جی. اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایات بری پڑی ہیں کہ صحابہ تعویذات لکھ کے پانی میں بھی بھگو کے پلا دیا کرتے تھے. میں نے اس دن قرآن پاک کی حافظہ نے آیت پڑھی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اب اس پہ یہ دیکھیں شہد پہ قیاس کرتے ہیں. شہد ہے اللہ کی مخلوق، قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اللہ، اور یہ ایک کلام اللہ جو اللہ کی صفت ہے اس کو اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق پہ قیاس کرتے ہیں. یہ قیاس ہی مال فارق ہے، قیاس کرنا ہی درست ہے. بھائی ایک طرف اللہ کا کلام ہے، ایک طرف اللہ کی مخلوق ہے. بالکل صحیح. میں تو قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، بھگو کے پی لے، گلے میں لٹکا لے، گھر میں آپ لٹکا لے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا نہیں پتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر سنت کے زبردست عامل تھے. حضرت عائشہ پاک بھی تعویذات لکھتی تھی، ان سے زیادہ جانتے ہیں. مفتی صاحب میں سیدہ عائشہ کو نہیں پتا چلا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو نہیں پتا چلا، اس کے علاوہ کثیر صحابہ ہیں، میں ابھی پڑھ نہیں رہا وقت کی وجہ سے، ان کو نہیں پتا چلا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، ان کو پتا چلا کہ شرک ہے. میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ اس لیے بھی علامہ صاحب وضاحت اس لیے بھی ہو جائے کیونکہ ایک دو نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو تعویذ پہنتے ہیں کرتے ہیں. آپ نے فرما دیا قرآن. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب نے جس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تعویذ پہنا جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت انہوں نے دکھائی ہے، اس روایت پہ کلام کریے. کوئی روایت اس طرح کچھ اس روایت پہ کلام کریے. پہلی بات یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح لے گہ رہی کا، حسن غریب کا. حسن غریب جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے امام ترمذی کی روایت میں. ٹھیک ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کی، امام ترمذی رحمہ اللہ کا اصول جو ہے وہ حسن غریب کا ہے، وہ ضعیف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی بات اگلی بات، یہ سعودی عرب سے چھپا ہے، ہمارا چھاپا نہیں ہے. سعودی عرب آپ تو ویسے بھی نہیں ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، وہاں سے دلیل لائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی. ہم اس حدیث کے یار حسن ضعیف ہوتی ہے. امام ترمذی پہ کتنا بڑا اس نے جھوٹ باندھ دیا اپنا غلط موقع ثابت کرنے کے لیے. جی امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں حسن غریب جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. کروڑوں لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ ہو جائے، احسن طریقے سے ہو جائے. آپ کہیں گے اپنے ٹائم پہ مفتی صاحب آپ اپنے 5 منٹ دیتے ہیں اس کو مسئلے کو آخری بات یہ کر کے اس کے بعد
اب امام ابن ابی شیبہ جی جی یہ امام بخاری کے استاذ ہیں, بالکل صحیح. انہوں نے 2 باب باندھے ہیں. ایک باب باندھا ہے کہ تمیمہ لٹکانا جائز نہیں ہے, شرک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے تحت تمیمہ کی احادیث لے کے ہیں. اور دوسرا باب باندھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ تعویذات جائز ہے, اور اس کے اندر کثیر صحابہ کا عمل ثابت کیا ہے انہوں نے, اور ان کی طرف سے بھگو کے بھی پیتے تھے, گلے میں بھی لٹکا لیتے تھے, چمڑے کے اندر بھی لیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس میں ایک اور وضاحت فرما دیجیے. آپ نے جیسے فرمایا کہ تعویذ جیسے قرآن مجید لکھا ہو, صحیح حدیث سے جو روایت ثابت ہو, کلام ہو, وہ لکھا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام لکھے جا سکتے ہیں. یہ تعویذ پہننا لٹکانا جائز ہے, جی جائز ہے, جائز. اچھا اس میں ایک چیز اور, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ میری گائے بھینس یہ مسئلہ ہو گیا, وہ چیز ہوگی, میری بکری بھینس دودھ نہیں دے رہی, تو وہ کچھ لوگ علماء جو ہے نا وہ تعویذ دے دیتے ہیں, تو وہ گائے میں بھینس کے گلے میں باندھ دیتے ہیں, وہ بھی جائز ہے. دیکھیں اگر تو اس میں قرآن وغیرہ لکھا ہے تو پھر اس کو جانوروں سے بچانا چاہیے, چونکہ جانور پلیدگی والی جگہ پہ ہوتے ہیں, تو وہ جانوروں کے تعویذ میں اور لکھا کیا جائے, تعویذ تو وہی صحیح ہوگا نا جس میں قرآن آپ نے خود ہی فرمایا نا. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تعویذات تو درست ہیں. اب ان کو جانوروں کے گلے میں پہنائیں گے تو اگر تو کسی لکڑی وغیرہ کے اندر اس طرح لگائیں گے کہ بالکل بھی بے ادبی کا شیبہ نہیں ہے, اس تک گندگی نہیں پہنچے گی, پھر تو جائز ہے. اگر ویسے ہی باندھ دیتے ہیں کہ جس سے وہ گندگی کے چھینٹے وغیرہ سارا کچھ پڑتا ہے, تو پھر یہ جائز نہیں, یہ بے ادبی ہے. اور اکثر آپ نے سنا ہوگا نا یہ بھینسوں کو باندھتے ہیں لوگ, دودھ نہیں دیتی مسئلہ, اور جائز آپ سمجھتے ہیں اگر اس طرح باندھا جائے کہ گندگی نہ پہنچے تو پھر جائز ہے, پھر جائز ہے, پھر اس میں تعویذ باندھا ہے. علامہ صاحب آپ کا ٹائم سر. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت سے دم ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا صحیح بخاری سے, جو بھینس دودھ نہیں دے رہی اس کو کسی مسند عالم سے دم کروایا جا سکتا ہے, دم کروانا جائز ہے, درست ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جہاں پر بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے, دم میں بھی وہی علت ہے اور تعویذ میں بھی وہی علت ہے. دم بھی ادھر پڑھ کے میں نے آپ کے اوپر پھونکنا ہے, تعویذ بھی لکھ کے گلے میں لٹکا لینا ہے. اگر تعویذ ثابت نہیں ہے, اب وہی بات ہے, مولانا امام ترمذی پہ وہ جو ہے نا وہ اپنی اتہام لگا دی, تہمت لگا دیجیے, ان کے نزدیک حسن غریب ضعیف ہوتی ہے. چلیں وہ تو میں یہ علمی بحث ہے, وہ الگ بات. اگلی بات یہ ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر میرا یہی دعویٰ ہے, ساری زندگی نہ تعویذ پہنا, نہ پہنایا, نہ لکھا, نہ لکھوایا. ان صحابہ پہ فتوا لگا دی جنہوں نے پہنایا پہنایا ہے, صحابہ کرام نے جو ہے وہ نہیں لکھا, جنہوں نے پہنایا کریں گے. مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ نسخہ ملتان سے شائع ہوا, اور یہ تحریف شدہ نسخہ ہے, اور اس میں اگر آپ جائیں گے تو بھائی اس کے اندر پوری ایک چیپٹر ہے, پورا ایک باب ہے امام ابو حنیفہ کے متعلق, امام ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑھا ہے, پھر بالکل ہے, پڑھا ہے, الحمدللہ پڑھا ہے. اس کے جو جوابات لکھے ہیں وہ بھی آپ دینے کے لیے ہے نا, وہ بھی پڑھ لینا. چلیں وہ تو علمی بحث ہے. میں عرض کرتا ہوں مولانا, لو آپ اپنے ہی دام میں سے یاد آ گیا, اس سے پتا چل گیا یہ حنفی نہیں تھے لیکن تعویذ کو جائز قرار دیتے تھے, اور امام بخاری کے استاد ہیں, حنفی نہیں تھے. امام اعظم کے خلاف انہوں نے برا ایک باب لکھا ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, اس کا ہمارے علماء نے الحمدللہ بہت سارے رد لکھے ہیں. علامہ شریف کوٹلوی علیہ الرحمہ نے بڑا کمال کا رد لکھا ہے اس کا. تو اختلاف تو جائز ہے نا, ٹھیک ہے, اختلاف جائز ہے, ہم ان کو پھر بھی مانتے ہیں. کیا بات, انہوں نے چوما ہے کتاب کو, دیکھنے پھر بھی ماننا ہے انہوں نے. اب آپ تعویذ پہ دیجیے. میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث صحیح سند کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے, وہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. آج آپ سعودی عرب کا مانا ثابت کرتے ہیں, چلے میں بھی مان لیتا ہوں, آپ کے گلے میں تعویذ بھی ہوگا تو بیت اللہ کے اندر بھی ایسی ویڈیوز میں دے سکتا ہوں کہ وہاں پر جو عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے ہیں, وہ ان کے گلے سے وہاں کے متبع, وہاں کے پولیس والے شرطے, وہ اس تعویذ کو اتروا رہے ہیں اور اسے شرک قرار دے رہے ہیں. وہ تو وابی نے سارے ہوتے تاں کرتے ہیں جی, وہاں پہ زیادہ حکومت کہتے ہیں نا, مفتی صاحب نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روضۃ من ریاض الجنہ کے درمیان, صحیح البخاری کی حدیث ہے, وہاں پر لکھی ہوئی موجود ہے, وہ جنت کی وہ جگہ مسجد نبوی میں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے گا لے کے چلا جائے گا, پوری دنیا میں جہاں تک بھی پہنچے گا. اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں یہ دین واپس آ جائے گا جس طرح سانپ اپنی بل میں واپس آ جاتا ہے. تو اس دین کی جو مکہ میں ہوگا اور مدینہ میں ہوگا, اس کی ضمانت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. سبحان اللہ. صحیح البخاری کی حدیث کب کی دی ہے؟ قیامت تک کے لیے یہ ہے, قیامت تک دین وہاں پہ رہے گا. جی, قیامت تک کے لیے وہ دین وہاں پر رہے گا, وہاں پہ غالب رہے گا نا دین, صحیح دین وہی رہے گا نا. ٹھیک ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں وہاں پہ اگر حکومت ان کی ہے, اکثریت ان کی ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا ہمبلی بھی موجود ہے. ہمبلی پہنتے ہیں, نہیں پہنتے, تعویذات پہنتے ہیں, جائز ہے. ہمبلی تعویذ کاٹتے ہیں بھائی, جو مقلدین ہیں وہ تعویذ پہنتے ہیں, جتنے بھی چاروں ائمہ کے جو. ہاں جی, آپ کے امام صاحب سے ثابت ہے کوئی تعویذ پہننا؟
भाई साबित होना ना होना ये अलग ये मसला क्या है। हुआ? आप मुकल्लद हैं तो देना इमाम से, आप इमाम से कोई दलील दे देना। से साबित कर कमाल की बात है, मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं यार, आलिम हो गए, इस तरह की बातें कर रहे पहली हैं बात, आप। लेकिन आज एक मेरा ख्याल मुफ्ती साहब देखें, आम सादा लो अवाम है और अभी करोड़ों लोगों ने तवीज पहना हुआ है, आपको करोड़ों लोगों ने सुनना है। मैं चाहता हूँ उसमें हम देख लें, आप अल्लामा साहब बिल्कुल हराम है, नहीं पहन सकते कुछ, जो उस पे अगर कुरान मजीद भी लिखा हो, हदीस लिखी हो, सब यार ये मुझे वो ये उसकी मसला तौहीन का भी मुर्तकिब होता है। एक मुझे यहाँ मसला तक कि समझा दें इनके मुफ्ती यहाँ साहब। अगर औरत की विलादत नहीं हो रही तो सूरत इन्फितार उसका तवीज बनाए और उसकी नाफ के नीचे शर्मगाह के पास जो है वो तवीज बांध ले। इनकी किताबों में लिखा हुआ है यार, ये कुरान इसलिए आया है मुफ्ती साहब। ठीक है। अभी तो यहां तक है ना, इन्होंने यहां तक कुरान की बेहुरमती का सबब बने हैं कि मुख्तलिफ कब्रों के ऊपर, आप लाहौर चले मैं आपको ले चलता हूं मियानी साहब में, वहां कब्रों के ऊपर जो है वो सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, उनकी चादरें प्रिंट करके वो डाली हुई हैं और कुत्ते उनके ऊपर बैठ रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो जानवर जो है वो बीठे कर रहे हैं और कुत्ते आकर बकायदा लेटते हैं। ये कुरान की बेहुरमती का सबब कौन बना? कुरान तो आया था लियहिया मन हय्या अम बय्यना, ताकि वो जो जिंदा रहना चाहता है वो कुरान की दलील के साथ रहे। इन्होंने कुरान को तवीज की किताब बना ली है, कुरान तो अमल की किताब है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो उन्होंने फरमाया ना कुछ ऐसी जगह पे नहीं करे जहाँ पे पलीदगी या कहाँ ऐसी जगह पर? जी मैंने ये बकायदा बयान किया है ना, अगर जानवर को भी बांधना है तो वो हम मुशाहिदा देख रहे हैं, हम अमल देख रहे हैं। मुशाहदा अमल जाहिल अवाम का देख के उलमा पे थोप रहे हैं। ये किताबों कितनी सुन्नत बड़ी से साबित ही जहालत है नहीं है यार। तो। ये कितनी बड़ी जहालत है, आप अवामुन नास जाहिल अवाम का चीजें देख के उलमा पे थोप रहे हैं और शरीयत का अच्छा, हिस्सा बना रहे इसमें हैं यार। एक मुफ्ती साहब एक और बात, जैसे अल्लामा साहब ने कहा, लोग भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग वो कहते हैं ये धंधा बंद हो जाता है, तो ये धंधा भी है तवीज लिखने वाला यार? तवीज सबसे अहम सवाल, किससे लिखवाना चाहिए? हमें कैसा पता चला जाए ये मुस्निद आलिम है, इससे तवीज लिखना हाँ, चाहिए? तो इसलिए हम कहते हैं कि सनद का होना जरूरी है। सनद अगर मतलब? सनद मैं समझाता हूँ आपको, तवीज अगर किसी से लिखवाना है ना तो आप चेक करें वो बंदा आलिम है या जाहिल है, पढ़ा भी है या फिर अनपढ़ है, बस वैसे ही बैठ के वो उसने अपना धंधा चला लिया धंधा चलाया, ठीक है। अगर तो धंधा चलाया है ठीक है, फिर उससे बचना चाहिए। लेकिन अगर कुरान पाक और सही तवीज लिख के देता जायज फिर भी है, लेकिन बचना चाहिए, क्योंकि एक बाकायदा आलिम के पास जाएं कि जो बाकायदा पढ़ा के बैठा है, मुस्तनद जो तवीज, दीन को जानता है, जिसको पता है हलाल और हराम क्या होती है, अगर वो तवीज़ात लिखता है तो उसके पास आप बगैर ताकीद के भी जा सकते हैं। अब आप सब मैं एक मेरा सवाल जी। इनसे पूछ लें कि अगर एक तावीज़ पे लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, वो तावीज़ किसी ने पहन लिया कि जो अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करता है, तो वो भी इनके नजदीक शिर्क होगा। अल्लामा साहब बताइए। तावीज लिखना जायज नहीं है ना, तावीज ही बेसिकली गलत है। वो तो कुरान की आयत है, ये सूरा है, उससे तो जो है वो कुरान से तो जो है वो इनकार नहीं किया जायज है। भाई कैसे पहन ले, पूरा कुरान गले में पहन ले? हम कहते हैं कुरान मजीद को अल्लाहु अहद भी लिखा है तो वो जायज नहीं होगा गले में पहनना, वो भी लटकाना जो है वो तावीज होगा, तमीमा होगा और जायज नहीं होगा, जी शिर्क होगा। बीमारी के लिहाज से छोटी बीमारी हो उसका तवीज़ अलग दिया जाता है, बड़ी बीमारी हो तो उसका तवीज़ अलग दिया जाता है। और इससे बड़ी बात मैं बयान करना चाहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले नारवाल में एक ऐसा पीर पकड़ा गया है कि जो तवीज़ देता था रोज़ा ना लगने का। अच्छा जी, कहने के बंदे ने रोजा रखा है, जी। ना लगे तो तवीज देता जी, है। तवीज़ बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए मीटर पे लटका देना, ये भी तवीज मिल रहे हैं। 800 रुपए का वो तवीज़ इधर देता था। जाहिल अवाम की तरफ करें मौलाना, आपकी बहुत अवाम जाहिल है। तो करें मौलाना, इनकी मैं बोल रहा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, तो थोड़ा इनकी बात पे बोलो, हौसला तो रखें ना। इनकी बात पे जरा बोलो। आप देखें कि वो बंदा 800 रुपया लेता था तवीज़ देने का और रोजा लगने का। 39 लोगों को उसने तवीज़ दी। अच्छा, अब वो पकड़ा गया पुलिस के पास, अब पुलिस उसको तवीज़ दे रही होगी। अच्छा। तो ये बीमारी के देखे कि जब नबी सल्लम की वाज़ेह हदीस आ जाए तो वहाँ पर हम अपनी अकल पर चलें कि हमारी अकल ये कहती है, अकवाल इस्लाहत ये कि फलां ने यूँ कहा, फलां ने यूँ कहा। नबी अलैहिस्सलाम की जहाँ पे हदीस आ जाए वहाँ पे हमें मान लेना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम जब आखिरी मर्ज़ुल मौत में थे तो खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दम किया अपने ऊपर। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फिर आपने भी पढ़ के रसूल सल्लम को दम किया और रसूल सल्लम ने अपने हाथ अपने जिस्म के ऊपर फेरे। तो तवीज़ जो है ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि पहनना चाहिए, लेकिन कुरान और सुन्नत की रूह से ये पहनना आप इसे गलत समझते हैं, शिर्क समझते हैं? जी बिल्कुल शिर्क आप इसे गलत और शिर्क समझते जी हैं? बिल्कुल गलत समझता हूँ। तवीज पहनना, वो चाहे कुरान मजीद की आयत लिखी है या हदीस लिखी है, वो पहन के लटकाना वो गलत है, नाजायज है, शिर्क है। बिल्कुल कुरान मजीद की बेअदबी है और जायज नहीं है। कि जिसने कुरान की एक आयत पहनी हुई थी पेट के ऊपर नाफ के लिए, सूरा हूद की, वमा मिन दाबतिन, जब वो मेरे पास तवीज़ लेके आई तो जब हमने उसको खोला तो उसके ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई। तो ये कुरान की बेहुरमती है, कुरान पढ़ने के लिए आया, ये नसीहत हासिल करने के लिए आया। मुफ्ती साहब आपके नजदीक तो पहनना जायज है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साहबा से साबित है। नाफ के नीचे पहनना, ये जैसे बताया, वो भी जायज है? देखें इन चीजों से बचना चाहिए। मैंने वही कहा जहाँ पे बेअदबी का शेबा भी है, शेबा है, वहां से बचना वहां चाहिए। से बचना चाहिए। यहाँ जो औरतें बांधती हैं वो हराम है, वो गलत है, आपने बचना चाहिए। जी ये गलत है।